القمر آن لائن کے سننے، پڑھنے اور دیکھنے والوں کو لندن سے صفدر حمدانی کا سلام پہنچے۔ قارئین و ناظرین کرام، اب جبکہ اسلام آباد میں لال مسجد اور جامع حفصہ کے خلاف ہونے والی فوجی کارروائی کو باقاعدہ سرکاری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے تو بہت سے سوالات اب سر اٹھا رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال لاشوں کی تعداد کا ہے، جو مختلف ذرائع سے مختلف بتائی جا رہی ہیں، اور ابھی تک حکومت کا کوئی شعبہ، کوئی ادارہ نہایت مصدقہ طور پر یہ تعداد نہیں بتا رہا۔ صدر پاکستان نے اگرچہ وزارت اطلاعات کو بڑی سختی سے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام مصدقہ باتیں اپنے عوام تک پہنچائیں، لیکن جو ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے وزارتوں کی، اور جو ایک روایت رہی ہے معلومات اور اطلاعات کی فراہمی کی، اس کی تاریخ کے تناظر میں یہ بات بعید از قیاس نظر آتی ہے کہ شاید ہی یہ تمام باتیں عوام تک پہنچ سکیں۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی فکر مند ہے اپنے پیاروں کے بارے میں کہ حالات جو بھی گزرے ہیں، مشاہدات کچھ بھی ہوں، اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، اور اس سے قطع نظر کہ یہ ساری کارروائی، فوجی کارروائی اتنی شدت کے ساتھ اور طاقت کے اس قدر استعمال کے ساتھ درست تھی یا نہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پیارے ان سے بچھڑ چکے ہیں، کیا کم از کم ان کی قبروں تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ معلومات کا فقدان ہم جیسے ممالک کی قسمت میں یوں بھی رہا ہے، لیکن ایسے حالات میں معلومات اور اطلاعات کا یہ فقدان بہت سے لوگوں کے لیے سہانے رو بن جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ساری کارروائی، یہ ساری فوجی کارروائی اب سرکاری طور پر ختم کرنے کا وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ نے اس کا اعلان کر دیا ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے اور سب سے بڑا سوال اب جو اٹھ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو مرنے والوں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا ہے، اور اس کا دوسرا ضمنی سوال جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں بتا رہا، اور اس سے انکار ناممکن ہے کہ اس سارے عمل کے اندر ایک طویل عرصے تک سرکاری ایجنسیاں بھی یہ کہتی رہی اور خود لال مسجد کی انتظامیہ بھی یہ کہتی رہی کہ اندر بڑی تعداد میں بچے اور خواتین ہیں، لیکن اب جب یہ عمل مکمل ہو چکا ہے تو ان بچوں اور خواتین کا کچھ بھی علم نہیں۔ ایک اور جو بہت بڑی صورتحال ہے وہ لال مسجد، جو اب لال تو بہت کم رہ گئی ہے، لیکن وہاں بارود کی بو ابھی تک موجود ہے، اور وہاں چلنے والے اسلحے اور گولہ بارود کی وجہ سے جس کی دیواریں اب خاصی سیاہ نظر آتی ہیں، اس کے در و دیوار باقاعدہ یہ سوال کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں سرکاری حکام کے ساتھ مل کر، ان کا یہ کہنا ہے کہ اندر کی صورتحال دیکھنے سے اور بتانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال جو واقعی ہی جواب طلب ہے، اور جس کے لیے بہت سے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کو اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے، وہ یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنا جدید اسلحہ، اگر ہم سرکاری اطلاعات کو بھی صحیح مان لیں تو اتنا جدید اسلحہ اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد کے قلب میں کس طرح سے جمع ہوتا رہا۔ لال مسجد سے بہت ہی کم فاصلے پر خفیہ ایجنسیوں کا صدر دفتر بھی ہے، اسی سے کم فاصلے پر ایوان صدر ہے، اتنا ہی کم فاصلے پر پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اتنے ہی کم فاصلے پر وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ تو ان ساری نہایت حساس جگہوں کے ہونے کے باوجود ایک طویل عرصے تک یہاں ایسے لوگ بھی جمع ہوتے رہے جن کو دہشت گرد اور عسکریت پسند اب کہا جا رہا ہے، اور جن کے خلاف یہ ساری کارروائی کرنے کا جواز بھی حکومت کے پاس موجود ہے، اور کوئی بھی یقیناً ذی عقل ذی شعور آدمی دہشت گردی کی نہ حمایت کرتا ہے اور نہ ان کی اعانت کرنے کو تیار ہے، لیکن عمل کے شفاف ہونے پر سوال ناگزیر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت، پاکستان کی مملکت کے سربراہ صدر مملکت، یا کم از کم
پاکستان کے وزیر اعظم اس سلسلے میں کیا اقدام اٹھاتے ہیں اور ان خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں سے، ان کے کارپردازوں سے کس طرح سے یہ باز پرس ہوتی ہے کہ اگر اس میں حکومت شامل نہیں تھی یا حکومت کا کوئی ادارہ کسی بھی لمحے میں شامل نہیں تھا تو اتنی بڑی تعداد میں یہ اسلحہ کیسے جمع ہوتا رہا، جس نے بالآخر اس قسم کی صورتحال پیدا کی۔